Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بس آپ صبر کرتے رہیے، بے شک وعدہ اللہ پاک کا برحق ہے، سچا ہے، اور استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور تسبیح پڑھتے رہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، شام بھی اور صبح بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ صبر کرتے رہیں۔ صبر جو ہے، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ صبر کرنا جو ہے یہ بزدلی نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا ایک بہادری ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ ڈالے، گرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے۔ تو بزرگوں، پہلوانی اور جو طاقت ہے، اثر بہادری جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر کرنے سے آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی جو ہے گالیاں دے رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے بس سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر اور ماجرا دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ کافی دیر حضرت ابو بکر صدیق اس کی گالیاں سنتے رہے، پھر آپ نے اس کو جواب دیا۔ جب جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے جلدی چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں پوچھا، اللہ کے رسول، یہودی مجھے گالیاں دے رہا تھا تو آپ تو بڑی توجہ سے کھڑے سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا آپ چپ کر کے چلے گئے، ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، جب تو صبر کر کے کھڑا ہوا تھا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا تھا، وہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، خود جواب دینا شروع کر دیا، اللہ نے اس فرشتے کو واپس بلا لیا، اس لیے میں محمد بھی پھر چلا گیا۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے، خود اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بزرگوں، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی زیادتی کر لے تو وہ بدلہ نہیں لے سکتے، کمزور ہیں۔ اس لیے اگر تم اللہ کو درمیان میں لانا چاہتے ہو، تم کہتے ہو کہ اس ظالم سے بدلہ اللہ خود لے، تو پھر جو ہے نا صبر کرو۔ جب تم صبر کرو گے نا، اللہ خود بدلہ لیتا ہے، اللہ خود انتقام لیتا ہے۔ اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ پھر وہ اپنی
ہاں جی بندے کی مدد خود کرتا ہے، ظالموں سے خود بدلہ بھی لیتا ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کرنے کا حکم ہے، حالانکہ ہمارے نبی تو وہ صبر کرنے والے بلکہ صبروں کے پہاڑ تھے۔ ہمارے نبی لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ کچرے ڈال رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک چوک میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں، ایک آتا ہے آپ کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے، دوسرا ظالم آتا ہے کچرا ڈال دیتا ہے، ایک آتا ہے تھوک ڈال دیتا ہے، ایسے یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، وہ ایک پیالے میں پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھو رہی ہے۔ اللہ کے رسول ابو جی آپ اتنا جو ہے کیوں تکلیف برداشت کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میری امت قیامت کی تکلیفوں سے بچ جائے۔ تو اتنا صبر کرنے والا، صبروں کا پہاڑ، لیکن اللہ کی طرف سے پھر بھی حکم ہے کہ آپ صبر کریں۔ یہ خطاب تو نبی کو ہے لیکن سمجھانا ہمیں مقصود ہے کہ اتنا بڑی ہستی اللہ کا نبی جو دشمنوں کے پاؤں کے نیچے بھی چادریں بچھانے والا، اس کو بھی اللہ پاک نے صبر کا حکم دیا ہے، تو ہمیں کتنا پھر صبر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کسی سے نہیں لڑ سکتے اور آپ کوشش اپنی پوری کرتے ہیں بدلہ لینے کی لیکن لے نہیں سکتے، پھر کہتے ہیں صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ کو طاقت بھی ہے، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، پھر بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے اوپر کہ میرا رب دیکھ رہا ہے سب کچھ، وہی انصاف کرے گا، یہ صبر ہے۔ آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور صبر کا اعلیٰ درجہ جو ہے، سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ انسان ہر وہ کام چھوڑ دے، ہر اس کام سے رک جائے، اپنے آپ کو روک لے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ گناہ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن یہ روک لیتا ہے، کہتا ہے نہیں اللہ نے منع کیا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، میں نہیں کروں گا۔ یہ سب سے بڑے صبر ہے، صبر کا اعلیٰ درجہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سارے سچے اور برحق ہیں کہ قیامت بھی ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا، ہر کسی کو اپنے اپنے عملوں کی سزا اور بدلہ بھی ملے گا، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ جو ہے نا یہ اس کی فکر نہ کریں، اللہ کے وعدے سارے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر اللہ نے ایک اور انداز بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ کی مدد تو سارے حاصل کرنا چاہتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو۔ اب اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کیسے مدد کرتا ہے؟ کیا کام کریں ہم اللہ مدد کرے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ فرمائے دو کام تم شروع کر دو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو صبر کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو، صبر کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ دوسری چیز والصلاۃ، نماز پڑھ کے بھی اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ دو کام فرمایا تم کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ آگے فرمایا واستغفر لذنبک، دوسری چیز یہ حکم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے گناہوں کی ذنب عربی میں گناہ کو کہتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں یہاں پر مجازاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذنب کہا گیا، ورنہ اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ بڑے آدمیوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یا پیارے آدمی کی چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو بڑی لگتی ہیں، یار یہ تو پیارا آدمی ہے، اس نے ایسا کام کیوں کیا ہے، تو یہ بڑی لگتی ہیں باتیں،
تو اس لیے اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک ہیں، چھوٹی چھوٹی جو بھول ہوئی ہے اس کو بھی اللہ پاک نے ذنب سے تعبیر کیا ہے۔ اب ذنب سے اللہ کا کیا مطلب مراد ہے وہ رب ہی خوب جانتا ہے کہ اس سے کیا مطلب اور مراد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ جب پاک ہستی کو توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا حکم ہے، اور ہم لوگ جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے، ہمیں کتنا معافی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ ہاں جی، بخشے ہوئی ذات، لیکن پھر بھی 100 دفعہ استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن استغفار، توبہ اور معافی زیادہ لکھی ہوئی ہو، میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو توبہ کرنے سے بزرگوں انسان کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ پاک جو ہے نا اس کو 2 آدمیوں کے لڑنے والے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کرانے کا بھی ثواب ملتا ہے، صلح کرانے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جو ہے اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جب رب گناہ معاف کر دے، بزرگوں مسئلے تو سارے حل ہو گئے نا پھر۔ اور تیسرا حکم دیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح پڑھتے رہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، شام بھی صبح بھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، حالانکہ نبی تو اتنا تسبیحاں پڑھتا ہے کہ نبی کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، اتنا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تسبیح پڑھتے رہیے۔ یہ خطاب نبی کو ہے، سمجھانا ہمیں مقصود ہے، امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ جب اتنا بڑے نبی کو بھی یہی حکم ہے تو پھر ہمیں کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس چیز کا۔ صبح اور شام تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، ہم فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر شام بھی حکم ہے تو عصر کے بعد ہم لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو اسی لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو آپ سارا دن اللہ کے ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحاں پڑھ سکتے ہیں، ساری رات بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا اللہ توفیق دے۔ کم از کم 2-3 تسبیحاں جو ہیں وہ مسنون ہیں، پڑھا کریں روزانہ صبح شام۔ ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہاں جی، اگر اتنا نہیں تو کم از کم استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اتنا پڑھتے رہیں۔ ہاں جی، ایک تسبیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے، جو آدمی یہ پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، رب سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری تسبیح جو ہے وہ درود شریف، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں صبح شام بھی۔ اور تیسری تسبیح ہے تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح جو ہے نا جب پڑھیں تو پہلی دفعہ آپ پورا کلمہ پڑھ لیں، پھر جو ہے نا صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا پڑھتے جائیں۔ جب آخری دفعہ ختم کرنا ہو پھر اس وقت مکمل پڑھ لیں۔ جو ہے نا یہ 3 تسبیحات جو ہیں مسنون تسبیح ہیں، ہاں جی، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھنے سے منع نہیں ہے، بے شک آپ جتنا پڑھیں، لیکن وظیفے آپ اپنے کم کریں، کم وظیفے رکھیں، لیکن ان کو توجہ سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ ہم نے کیا ہے وہ عادت بنائی ہوئی ہے، بس نہ ہمیں پتہ نہ ہمارے فرشتوں کو کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، خیال کسی اور جگہ ہوتا ہے، توجہ اور جگہ ہوتی ہے، بس وہ طوطے کی طرح رٹا لگایا ہوا ہے، بس وہ پڑھ دیتے ہیں۔ بس وظیفے پڑھنے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ توجہ سے پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے پڑھیں۔
اپنی تسبیحات، اپنی تلاوت، اپنی نیکیاں اپنے رب کو دکھائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جو ہے دیکھیں آپ کی تسبیحات، آپ کے وظیفوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑی تسبیحاں پڑھیں، تھوڑے وظیفے پڑھیں، لیکن مستقل پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، چھوڑیں نہ ان کو۔ پھر بعض دفعہ جذبہ آ جاتا ہے، رات کو اٹھ کے 12 تہجد کی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر دوسرے دن اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک دن بیٹھا جذبہ آ گیا تو 10 تسبیحاں پڑھ لی، دوسرے دن ایک بھی نہیں پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، ہمیشہ کیا جائے نا جو عمل وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، پس آپ صبر کرتے رہیے میرے محبوب، بے شک وعدہ اللہ پاک کا برحق ہے، سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور استغفار کرتے رہیے آپ اپنے ذنب کا۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح پڑھتے رہیے اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ۔ بالعشی والابکار، شام کو بھی اور صبح بھی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔